ناظرین آداب، میں ہوں خرم شہزاد۔ خاص ملاقات پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے خاص مہمان ہیں جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا ارشد مدنی صاحب۔ مولانا آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ مولانا، سیدھا سوال، بابری مسجد تنازع ایک فیصلہ آیا، لیکن اس کے بعد بھی جو سب سے مضبوط آواز اٹھی وہ آپ کی جانب سے اٹھی۔ یہ مسئلہ آخر کہاں تک جائے گا، کہاں تک کھینچے گا؟ دیکھیے، ہم نے تو یہ بات ہمیشہ کہی کہ شواہد، ثبوت اور قانون کے پیش نظر جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا ہم اس کو احترام کی نظر سے دیکھیں گے۔ سپریم کورٹ ہمارا ہے، قانون ہمارا ہے، ملک ہمارا ہے، لیکن چونکہ کورٹ ایسی جگہ ہے جو قانون کی جگہ ہے، چاہے کسی کے موافق پڑھے چاہے کسی کے مخالف پڑھے۔ اب جب فیصلہ آیا تو وہ فیصلہ عجیب گو مگو کی صورت تھی کہ ہم کیا کہیں اور اس کو کس طرح دیکھیں۔ فیصلے کی جو ابتدائی دفعات ہیں، سب سے پہلی چیز یہ جو ہمارا ایک نقطہ تھا جس پر ہمارا اختلاف تھا، فریق مخالف یہ کہتا تھا کہ یہ رام جنم استھان ہے، یہاں مندر تھا، بابر نے اپنی طاقت کے بلبوتے کے اوپر اس مندر کو توڑ کر وہاں مسجد بنائی۔ ہم یہ کہتے تھے کہ نہیں، مسجد اپنی جگہ پر ہے، یہاں کوئی مندر نہیں تھا۔ یہ ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے۔ اسلام مذہب کے اندر اگر کسی دوسرے کی زمین پر بزور و زبردستی قبضہ کر کے کوئی مذہبی جگہ بنائی جائے گی، مسجد سب سے زیادہ پاکیزہ جگہ ہے، تو وہ مسجد نہیں ہے۔ اگر یہ فیصلہ آتا ہم بالکل خاموش ہو جاتے۔ آپ نے تو یہ کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، یہ فیصلہ سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ یہی مطلب کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ مطلب یوں سمجھ میں نہیں آئے کہ ابتدا تو اس کی یہ ہے کہ یہ مسجد ہے، اس مسجد کو کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنایا گیا۔ جن لوگوں نے اس مسجد کے اندر مورتی کو رکھا وہ مجرم ہیں، جن لوگوں نے مسجد کو توڑا وہ مجرم ہیں، اور یہاں تک آ کر کے پھر فیصلے کا رخ تبدیل کیا اور یہ انہی مجرموں کو مسجد دے دی گئی۔ اب ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں مسجد بنا دی گئی، بشرطے کہ وہ گھر کی مسجد نہ ہو، وقف کر دیا گیا ہو اس کو، تو وہ اللہ کی ملکیت ہے، ہمیں کسی کو دینے کا حق نہیں ہے۔ وہ کل بھی مسجد تھی، آج بھی مسجد ہے، اور آئندہ آنے والی کل بھی وہ مسجد ہی رہے گی۔ نہیں، وہاں مسجد بچی کہاں تھی؟ 1992 تک تو مسجد تھی۔ ایک سوال اٹھا کہ اگر وہاں مسجد ہوتی تو پھر کیا فیصلہ ہوتا، لیکن ویسے حالات نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، مسجد تھی، مسجد کو گرایا گیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں آج رام للہ رکھے ہوئے ہیں یہ مسجد ہی ہے۔ میں نے اسی لیے یہ بات کہی تھی، اگر ایک مندر نہیں 50 مندر بنا دیے جائیں تو وہ مسجد ہی رہے گی۔ یا تو یہ فیصلہ ہوتا، بنیاد یہ بنائی جاتی کہ وہاں مندر تھا، بابر نے توڑ کر مسجد بنائی، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب سپریم کورٹ یہ مان رہا ہے کہ وہ مسجد ہے اور قانونی مسجد ہے، کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی ہے، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ مجرم جن کو ٹھہرایا جا رہا ہے انہی لوگوں کو مسجد بھی آپ دے رہے ہیں، تو اس سے ہم مسلمان کمیونٹی کو کس طرح مطمئن کریں؟ آپ نے کہا کہ ہم احترام کریں گے، فیصلے کو مانیں گے، فیصلہ مانیں گے بھی۔ میں نے کہا کہ احترام کریں گے اگر وہ قانون اور شواہد کی بنیاد پر آئے۔ قانون اور شواہد کی بنیاد پر تو وہ مسجد ہے، مندر نہیں ہے۔ جب قانون یہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد ہے، کسی مندر کو توڑ کر نہیں، تو مسجد جب کہہ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کی ملکیت مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن حق کی ملکیت دے دیا گیا غیر مسلموں کو، تو یہ ایک سوال پیدا ہوگی، اس فیصلے کی ابتدا تو جا رہی ہے دائیں ہاتھ کو، انتہا جا رہی ہے بائیں ہاتھ کو۔ ایک سوال جو اٹھایا جا رہا ہے اور مسلسل اٹھایا جا رہا ہے، پہلے کہا کہ ہم فیصلہ مانیں گے، احترام کریں گے فیصلے کا،
اور جب ایک فیصلہ آیا تو کہا کہ نہیں ابھی لڑائی جاری رہے گی. کیونکہ قوانین، قانون اور شواہد اور ثبوت کی بنیاد پر نہیں ہے. ہم کس طرح قوم کو مطمئن کر دیں؟ آپ اگر یہ کہہ دیتے پہلے کہ یہ مندر توڑ کر بنی ہے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، ختم ہو گئی تھی بات. اسی بنیاد کے اوپر جن کا مندر تھا ہم نے ان کو دے دیا، ختم ہو گئی بات. جب سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مندر بنا کر مسجد کو توڑ کر کے مسجد کو بنایا گیا، اس کا کوئی ثبوت نہیں، تو پہلے ہی مرحلے میں کہہ دیا کہ یہ حق کی ملکیت مسلمانوں کے لیے. مولانا ایک سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے لگاتار کھلے عام میڈیا میں ہر جگہ یہ کہا گیا کہ ہم فیصلے کو مانیں گے، اس کا احترام کریں گے، لیکن دوسرا فریق اس نے یہ کبھی کھل کر نہیں کہا. ہو سکتا ہے میٹنگز میں آپ سے کہا ہو، لیکن میڈیا میں کھل کر انہوں نے نہیں کہا. تو کیا ایک ماحول یہ بنایا گیا جس میں ہم لوگ پھنس گئے؟ نہیں، ان کا پہلے دن سے میں اگر کہوں کہ اپنے طاقت کے بلبوتے پر یہ دعویٰ رہا ہے کہ ہم کچھ مانیں ہی گے نہیں علاوہ اس کے کہ یہ مسجد ہم کو دے دی جائے. ہمارا یہ دعویٰ کبھی نہیں رہا. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اگر یہ مسجد ہے تو حق کی ملکیت مسلمانوں کا ہے. اگر یہ مسجد نہیں ہے، بزور و زبردستی دوسرے کی زمین پر قبضہ کر کے بنائی گئی ہے، تو ہمارا دعویٰ اس کے اوپر باطل ہے. ہم کوئی دعویٰ نہیں کریں گے. یہ ہمارا پہلے دن سے موقف تھا، اسٹینڈ تھا، اور آج تک ہمارا یہی اسٹینڈ ہے. فیصلے کے جس طرح سے نکات ہم لوگوں نے بھی دیکھے، آپ نے بھی دیکھے، اور سب لوگ اس کو پڑھ بھی رہے ہیں. بھگوان رام کے اوپر مسلم فریق کی طرف سے کوئی سوال نہیں اٹھایا گیا. اس پر بھی کوئی سوال نہیں اٹھایا گیا کہ بھگوان رام ایودھیا میں پیدا ہوئے اور پھر عدالت نے اسی بنیاد پر یہ زمین دوسری طرف ٹرانسفر کی ہے. تو یہ کیا حکمت عملی کے طور پر چوک ہوئی ہے یا ہم نے کشادہ دلی کا مظاہرہ کیا ہے؟ نہیں، میں نہیں جانتا ہوں. ہماری طرف سے تو کشادہ دلی وہاں تھی جہاں مصالحت کی بات ہو رہی تھی. ہماری طرف سے کشادہ دلی وہاں تھی. ہم نے پہلے یہ طے کیا کہ اگر مصالحت ہے تو مصالحت بغیر اس کے نہیں ہو سکتی کہ اپنے اپنے اسٹینڈ سے دونوں فریق نیچے اتریں. ہم نے وہاں یہ بات کہی تھی. آج چونکہ وقت گزر گیا اور فیصلہ آ گیا، مجھے یہ بات کہنی نہیں چاہیے تھی، میں اس کے بعد ہی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ جہاں رام چبوترا بنا ہوا ہے، سیتا کی رسوئی بنی، یہ بھی وقف جائیداد ہے. یہ بھی پہلے مسلمانوں ہی کا، مسجد ہی کا حصہ تھا. لیکن انہوں نے جب اس کے اوپر قبضہ کر لیا، آج سے 100 سال سے بھی زیادہ ہو گیا، تو اس وقت مسلمانوں نے اس کی دیوار کو آگے بڑھا کر کے اس کو باہر کر دیا. ہمارا اس کے اوپر بھی دعویٰ تھا. ہم نے یہ بات طے کی تھی کہ ہم اس دعوے سے اپنے آپ کو نیچے اتار لیں گے، بشرطے کہ فریق مخالف بھی اپنے اسٹینڈ سے نیچے اترے. مگر وہ کبھی اترے ہی نہیں. ان کا تو ایک ہی مدعا رہا. ہماری کئی بیٹھکیں ہوئی ان کے ساتھ. ہر چیز میں ہے کہ مسجد ہمیں دے دو. اب ہم کیسے دے دیں؟ خدا کا گھر ہے. ہم اگر چاہیں بھی لینا اس کو تو ہم لے نہیں سکتے. ہم اگر دینا چاہیں تو ہم دے نہیں سکتے. یہاں پر ایک مختصر وقفے کا وقت ہو گیا ہے، کہیں جائیے گا مت، بہت جلد لوٹ کر آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. آج ہمارے خاص مہمان ہیں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی صاحب. مولانا بات چل رہی تھی بابری مسجد تنازع کی. آپ لوگوں نے کہا فیصلہ مان لیں گے، احترام کریں گے، اس کے بعد ریویو پٹیشن. بڑی بنیاد کیا ہے؟ کیا اس معاملے میں سیدھے طور پر آپ کہیں گے کہ ناانصافی ہوئی ہے؟ ریویو کا مطلب یہ نہیں ہے ہم کوئی اس کے نہ ماننے کی بات نہیں ہے. ریویو کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ جو انہوں نے خود فیصلے کے اندر حق دیا ہے کہ ہم 30 دن کے اندر اس کو رجوع کر سکتے ہیں اگر فیصلہ سمجھ میں نہیں آتا یا اس طرح کی کوئی چیز ہے. ہم ان کے سامنے یہی رکھنا چاہتے ہیں کہ ثبوت و شواہد کی بنیاد پر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حق کی ملکیت مسلمانوں کا ہے، اور پھر آپ نے یہ دی ہے، کیا اس کے اندر کوئی چوک ہو گئی ہے، کیا صورتحال ہے، اس پر نظر ثانی کر لیں آپ حضرات. اس سے زائد اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. دیکھیے
ایک بات آپ شاید دوسرے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. بابری مسجد کا جھگڑا کوئی نہ انا کا مسئلہ ہے نہ ناک کا مسئلہ ہے. بابری مسجد کا مسئلہ خالص اور خالص صرف ایک مذہبی مسئلہ ہے، اس سے زائد کچھ نہیں ہے. آپ کو امید ہے ریویو پٹیشن لی جائے گی؟ ہم نہیں سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ قبول کر دیا جائے. لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ 99% اس کو ریجیکٹ ہی کیا جاتا ہے. ریجیکٹ کر دیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. چونکہ ایک خالص مذہبی مسئلہ ہے، اس لیے ہم جہاں تک جا سکتے ہیں ہم وہاں تک جائیں گے. اس کے بعد کوئی راستہ نہیں ہوگا ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، وہیں بیٹھ جائیں گے، ختم کر دیں گے. ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری انا کا مسئلہ نہیں ہے. مسجد تو اللہ لیکن آخر تک جائیں گے، آخر تک جائیں گے اور اس کے بعد ہم چھوڑ دیں گے. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا. کیا آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ نے جس طرح سے فیصلے میں کہا کہ مسلم فریق ایکسکلوسیو طور پر اپنا ملکیت کا حق ثابت نہیں کر سکا، 142 کے جو اسپیشل پاور ہے سپریم کورٹ کو اس کا استعمال کیا گیا؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کہا جائے. اگر حق کے ملکیت تو مسلمان کا اسی جگہ ثابت ہو گیا جس سیکنڈ کے اندر یہ بات کہی گئی کہ وہ مندر گرا کر کے مسجد نہیں بنائی گئی، ختم ہو گئی بات. اگر شواہد اور ثبوت نہیں تھے تو یہ فیصلہ کیوں دیا گیا؟ جس طرح سے ایک ماحول تیار کیا گیا فیصلہ آنے سے پہلے، بہت ساری میٹنگز ہوئی، آپ کی بھی کئی میٹنگ ہوئی، ہم اس کو بڑی قدر کی. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کچھ نہ کچھ دوسرے فریق کو اس کی بھنک لگ گئی تھی؟ کیونکہ ایسے کبھی کھل کر تو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھا. لوگ کہتے ہیں، آپ نے کہا بھی تھا ایک بار کہ اس معاملے میں مجھے سازش کی بو آتی ہے. نہیں، میں نہیں کہتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کو بھنک لگ گئی ہو. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی سازش ہے، لیکن میں یہ سمجھ رہا تھا کہ چونکہ بحث جو ہمارے وکیل دھون نے کی ہے وہ بہترین بحث کی ہے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ ثبوت کی بنیاد پر اگر کوئی چیز آئے گی تو مسلمانوں ہی کے حق میں آئے گی. لیکن ٹھیک ہے، یہ ہمارا ملک ہے اور ہمارے ملک کا کورٹ ہے. اس نے ہمیں حق دیا ثبوت کی بنیاد پر، فریق مخالف کو آستھا کی بنیاد پر حق دیا ہے. چونکہ سپریم کورٹ آستھا کی بنیاد پر حق دینے کی جگہ نہیں ہے، وہ تو قانون کی جگہ ہے. صرف اسی پوائنٹ کے اوپر آ کر کے ہم نے ان کی توجہ کو ادھر متوجہ کرنا چاہا ہے. بس یہ ریویو کا مقصد، اس کے سوا کچھ نہیں. آپ مانتے ہیں کہ آستھا پر فیصلہ آیا ہے، قانون پر نہیں آیا؟ نہیں آیا. ایک بات مجھے یہ بھی بتائیے مولانا، 5 ایکڑ کے قریب جگہ آپ لوگوں کو دی گئی، حالانکہ آپ لوگ بھی فریق تھے، سنی وقف بورڈ کو دینے کے لیے کہا گیا. سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام بھی ہے، جگہ بھی نہیں لیں گے، یہ کیسا احترام؟ نہیں، یہ تو مسئلہ تو جگہ لینے نہ لینے کا تھا ہی نہیں. مسئلہ تو صرف اور صرف جہاں بابری مسجد تھی جس کو شہید کیا گیا، مسئلہ اس احاطے کا ہے صرف. اس کے بعد ہم تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری مسجد لے لی تو ہم ہیں، آپ اس کا بدل دیجئے. ہمارا کوئی آپ اگر 5 ایکڑ نہیں 500 ایکڑ بھی دے دیں تو اس مسجد کا بدل نہیں ہے. ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس مسجد کو دے کر کے کسی دوسری جگہ کوئی زمین لے لیں. یہ مذہب کے اندر جائز نہیں ہے. اس لیے ہمیں تو کوئی زمین کی ضرورت بھی نہیں، نہ ہمارا مطالبہ تھا. اگر آپ اس پر غور کریں، ابتدا میں مسجد ہے، مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی. جن لوگوں نے مورتی رکھی ہے وہ مجرم ہیں، جنہوں نے ایک مسجد کو گرایا ہے وہ مجرم ہیں. اصل میں تو یہ ہونا چاہیے تھا. اب چوتھی چیز کہ مسجد ان کو دی جاتی ہے اور فریق مخالف کو ہم اتنی زمین دیتے ہیں وہ بنا لیں. اصل تو یہ فیصلہ ہونا ہے. فیصلہ اس کے برعکس ہوا. ہمارا ہی حق ہے، ہم کو کہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں لے لو. ہم تو اس کے بدلے کے مطالبہ نہیں کرتے ہیں. 5 ایکڑ نہیں، آپ ہمیں کتنا بھی دے دیں، ہمیں کوئی اس کی ضرورت نہیں. مولانا سوال یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کریں گے، بدلے میں بھی نہیں دے سکتے تھے، آپ نے خود بھی کہا، لیکن جو فیصلے کا ایک حصہ ہے وہ تو یہی ہے نا. نہیں، کوئی نہیں. ہمارا مسئلہ تھا ہی نہیں کسی اس کے بدلے میں کسی چیز کو لینے کا. یہ تو ایک نئی چیز اٹھ گئی کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم اس کے بدلے میں ہی لے لو. ہمیں اگر یہی کرنا ہوتا
جو مصالحات کار تھے وہ ہم سے کہہ رہے تھے 5 ایکڑ نہیں 85 ایکڑ، ہم کہتے 50 ایکڑ دے دیتے وہ ہمیں. ہم نے ان کی بات کو بھی قبول کیا کہ ہمیں حق ہی نہیں ہے دینے کا، آپ اپنی طاقت کے بلبوتے پر لے لیں، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن آپ ہم سے کہیں کہ ہم مسجد آپ کو، ہم یہ نہیں کر پائیں گے. یہ مذہبی مسئلہ ہے. ہم اگر دینا بھی چاہیں تو ہم نہیں دے سکتے ہیں، وہ خدا کا گھر ہے، ہم نہیں دے پائیں گے کسی کو. مولانا ایک پرسنل بات یہ بتائیے مجھے، کیونکہ آپ تو مطلب دانشور ہیں، جو فیصلہ آیا، جو ہوا، زمین ہمیں الگ سے دے دی گئی، یہی باتیں پہلے ہوتی رہی ہیں. اگر ایسا پہلے ہی ہو جاتا تو اتنا بڑا مقدمہ بھی لڑنا نہیں پڑتا. کیسے ہو جاتا؟ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب مذہبی مسئلے کے اندر ہمیں مسجد کا دینا، مسجد کا لینا، مسجد کا بیچنا، جس نے وقف کی ہے اس کے لیے بھی وقف کرنے کے بعد اس کو لوٹا لینا جائز نہیں ہے. یہ ایک مذہبی اصول ہے، نیم ہے. تو ہم کیسے دے دیتے کسی کو مسجد؟ یہی تو بنیاد تھی کہ آپ یہ مسجد لے لیجئے، اس کے بدلے میں ہمیں کچھ دے دیجئے. ہمیں تو ضرورت نہیں ہے بدلے کی، ہم دے نہیں سکتے ہیں اس کو. لیکن آپ لوگ فریق بھی رہے ہیں، ایک کیس بھی لڑا ہے، لیکن 2 فریق ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم ریویو میں نہیں جائیں گے. نہیں جائیں ان کے، یہ تو ہر ایک کو فریق کو حق اور اختیار ہے کہ وہ جانا چاہتے نہیں. ریویو کے بعد ہم بھی نہیں جائیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے. نہیں، پٹیشن کا بھی حق نہیں کھلا ہے. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم ریویو تک جائیں گے. اگر کوئی جانا چاہتا ہے جائے، جمعیت علماء نہیں جائے گی. اب تک ہمارا فیصلہ یہی ہے. اس فیصلہ آنے کے بعد آپ کی کہنا چاہیے کہ کافی تکلیف آپ محسوس کر رہے ہیں، وہ دکھائی بھی دے رہا ہے. آر ایس ایس سے لے کر کے جس طرح سے آپ کی بات چیت ہوئی، کیا اب اس میں کچھ اضافہ ہوگا یا آپ پیچھے ہٹیں؟ ہماری بات چیت چل رہی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایشو ہے جو پرانا ایشو تھا آج تک. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی ملک کے لیے یہ ہے کہ آپس میں نفرت کو کم ہونا چاہیے. ہماری ان سے کوئی یہ بات نہیں ہوئی ہے کہ ہم ان کے پابند ہو جائیں گے اپنے نظریات میں، یا وہ اپنے نظریات کو چھوڑ دیں گے. دونوں اپنے اپنے نظریات پر رہتے ہوئے ایک نقطے کے اوپر ہم اور وہ جمع ہو رہے ہیں کہ آپس میں میل ملاپ اور محبت رہنی چاہیے ملک کے. مولانا اگر نقطہ یہ ہو کہ یہ ملک ہندو راشٹر ہے، ساورکر کے نظریات ہوں، تو پھر وہ کون سا نقطہ ہوگا جہاں پر آپ دونوں لوگ مل کر ساتھ کام کریں گے؟ یہ بات میں نے کہی تھی ان سے، میں شاید آپ کے علم میں نہیں ہے. میں نے موہن بھاگوت جی سے یہ بات کہی تھی کہ گرو گولوالکر اور ساورکر کے نظریات بالکل عام ہیں. پہلے ہندی اور انگریزی میں پائے جاتے تھے، اردو میں نہیں تھے. آج کتابیں اردو کے اندر ان کے ترجمے آ گئے ہیں. وہ جو بات بھی کہتے ہیں وہ مسلمان کے لیے ایک طرح کی آگ ہوتی ہے، اور آر ایس ایس ان کے نظریات کی پابند ہے. تو آپ عوام کے سامنے جا کر کے اپنی بات رکھیں گے کیسے؟ تو انہوں نے بہت کھلے روپ سے مجھ سے یہ بات کیا. آج آر ایس ایس کسی کی وچاردھارا کی پابند نہیں ہے. آپ نے کئی بار کھل کر کہا کہ آپ نے ان کے سامنے این آر سی کا مسئلہ اٹھایا، اور ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں ان کے لہجے میں بھی تبدیلی آئی. لیکن پارلیمنٹ سیشن میں ہم نے دیکھا جو بزنس شیڈول آیا ہے اس میں سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل موجود ہے. یہ ٹھیک ہے. یہ میری بات اس کے بارے میں تھی جو بات انہوں نے کلکتے میں کہی تھی. اب اگر آئے گا تو دیکھیں گے، اس کے بارے میں بھی کوئی بات اگر ہوگی تو دیکھیں گے. سیدھے طور پر کیا آپ اس کی مخالفت کریں گے؟ کیا یقیناً سیاسی طور پر اسی طرح سے ایکٹیو ہوں گے جیسے پہلے ایکٹیو ہوئے؟ بالکل. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ مسلمان کو، 20 کروڑ مسلمان کو اس سے الگ کر دینا یقیناً یہ یعنی وہ جمہوریت اور سیکولرزم جس کے اوپر ہندوستان کے دستور کی بنیاد ہے، اور وہ حقوق جو کسی بھی اقلیت کو دیے گئے ہیں، یہ اس کے خلاف چیز ہوگی. یہاں پر ایک بار پھر وقفے کا وقت ہو گیا ہے، کہیں جائیے گا مت، بہت جلد لوٹ کر آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آج ہمارے خاص مہمان ہیں جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا ارشد مدنی صاحب. مولانا آر ایس ایس سے بھی آپ نے بات کی اور کافی سرگرم رہتے ہیں آپ. ایک سوال یہ ہے کہ جس طرح کی ہم ایک سیناریو یا ایک منظر ہم دیکھ رہے ہیں مہاراشٹر میں، کانگریس، این سی پی، شیو سینا ایک ساتھ آ گئے ہیں، سیکولرزم کی بات ہوتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ دیکھیے، میں تو کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں،
اور میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس سوال کا جواب نہ دے سکوں، اس لیے کہ میرا کوئی سیاسی مدعا نہیں، اور میں اپنے آپ کو ان سیاسی گرم ماحول کے اندر اپنے آپ کو داخل بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس کے اندر ملک کے لیے اور صوبے کے لیے خیر ہو وہ بات ہونی چاہیے. ایک حکومت ہونی چاہیے، اور ایسی حکومت ہونی چاہیے کہ جس میں اقلیت اور اکثریت سب کے لیے خیر کا دروازہ اس طرح کھلا ہوا ہو کہ ہر ایک کو بغیر کسی بھید بھاؤ کے اس کی جینے کا حق دیا جائے. حکومت کا قائم ہو جانا یہ بہتر ہے بمقابلہ اس کے کہ کوئی حکومت بھی نہ ہو، اور اس طریقے کا ایک راج ہو کہ جس کے اندر آدمی اپنے کاموں کو انجام دینے کے لیے اپنی ضرورتوں کو کسی حد تک نہ پہنچ سکے. یہ چیز ملک کے لیے اچھی نہیں ہے. اور مہاراشٹر تو بہت دولت مند، بمبئی کی تو ایک گویا کہ یوں سمجھیے کہ اقتصادی اور اکنامک بنیاد کے اوپر ایک بہت بڑا شہر ہے، وہاں لوگوں کی ضرورتیں بھی ہیں. اس لیے ہمارا مدعا یہ کہیے کہ ہمارا ماننا نہیں، آپ لوگ لگاتار کہتے رہیں کہ سیکولر پارٹیوں کو مسلمان ووٹ دیں، ہمیشہ، بلکہ ہندوستانی شہری تمام سے سیکولر پارٹیوں کو ووٹ دیں، دستور میں یقین رکھیں، یہ آپ لوگ لگاتار کہتے رہے ہیں. ہاں، ہم آج بھی یہی بات کہتے ہیں کہ ملک کی اقلیت، میں مسلمانوں کو نہیں کہتا ہوں، مسلمان اور ہندو سب کو کہتا ہوں کہ ملک کے مفاد میں یہی بات ہے کہ وہ طاقتیں آئیں کہ جو طاقتیں اپنے اندر بھید بھاؤ نہ رکھتی ہوں، اور ملک کو اسی نہج کے اوپر چلائیں جس نہج پر ملک کو دستور دیا گیا ہے. اس کے اندر اگر اقلیت اور اکثریت کو میں بھید بھاؤ کیا جائے گا اور کسی بھی اقلیت کو اس کے حق سے محروم کیا جائے گا تو ملک میں کبھی بھی امن و امان نہیں رہے گا. جس طرح سے سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل آ رہا ہے، کیا آپ لوگ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے؟ کیونکہ بل تو آنا لگ بھگ طے ہے، اس پہ بات بھی ہوگی. جب آئے گا تب اس کے بعد دیکھیں گے. ہم اگر کچھ کر سکتے ہیں اور ہمیں یہ نظر آئے گا کہ ہماری اس چیز کے اندر کوئی دم ہے اور فائدہ مند ہے تو ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے. حکومت کی جو دلیل ہے کہ بہت سارے لوگ مظلوم ہیں پڑوسی ممالک کے، ان کو ہم شہریت دینا چاہتے ہیں. مظلوم تو مسلمان، یہ سوال یہ نہیں ہے مظلوم کو شہریت دینا چاہتے، سوال تو یہ ہے کہ وہ اس ملک کا رہنے والا ہے یا اس ملک کا رہنے والا نہیں ہے. سالہ سال، ہزار سال سے وہ رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے، اس کو شہریت حاصل کرنے کا حق ہے. یہ کہنا کہ جو مظلوم ہے ہم اس کو شہریت کا حق دیں گے، تو بے شمار لوگ تو مظلوم کی حد سے بھی نیچے گزرے ہوئے خود اس ملک کے اندر بھی ہیں. وہ لوگ فقیر ہیں، محتاج ہیں، غریب ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ ان کو ان کا حق تو دے نہیں پا رہے ہیں، باہر سے لوگوں کو لا کر کے ان کو نیشنلٹی دے رہے ہیں. جو اپنے ملک کے لوگ ہیں ان کو ملک بدر کرنے کی تیاری کریں، یہ تو نہیں ہے. آسام کے اندر ہم نے جس صورتحال کو دیکھا ہے وہ اچھی صورتحال نہیں ہے. میں کہتا ہوں آج بھی اس کیفیت کے اندر 5-6 لاکھ مسلمان ہیں جن کے پاس ثبوت بھی ہیں، اور ان ثبوتوں کے باوجود ان کو حق نہیں دیا جا رہا ہے، مل نہیں رہا ہے. جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ قانون کو جانتے نہیں ہیں، اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں، ان کے کاغذات کو پھینک دیتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں. یہ صورتحال صرف اس لیے ہے کہ وہ مسلمان ہیں. ہم جانتے ہیں اس کو. اگر ہمیں جو لوگوں کو خطرات ہیں وہ اسی بنیاد کے اوپر ہیں کہ اگر وہی بات رہی جو آسام کے اندر ہے تو پورے ہندوستان کے اندر تو کروڑوں آدمی مذہب کی بنیاد کے اوپر حق شہریت سے محروم کر دیے جائیں گے. یہ کیسے آخر ہندوستان چلے گا؟ بہت بہت شکریہ. بہت سارے موضوع ہیں، مدعے ہیں، لیکن وقت کی کمی ہے. آج کی خاص ملاقات میں بس اتنا ہی. پھر کبھی مولانا کے ساتھ پھر بیٹھیں گے اور بہت سارے مدعوں پر بات کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. آداب.